مشرق کے مغرب ہے علی علیہ السلام کھڑا اب وہ دور آئے گا جب حفظ و انا کی خاطر اب وہ دور آئے گا جب حفظ و انا کی خاطر شرف اور غرب کا انسان بہتر پر ہوگا اور جناب ختم المرسلین رحمت العالمین سرکار دو عالم بلند الصلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة الطاغين المتفاضع بكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. میں آپ کی عزت افزائی کا شکرگزار ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے مجھے یاد کیا. یہ گھنٹہ اور اگلے 4 گھنٹے اس وقت میں میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں ایک ایسا سورہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس میں پروردگار نے وقت کی قسم کھائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر قسم ہے زمانے کی. عصر کے معنی زمانہ. قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر. گواہ دیکھو قسم کے معنی ہے گواہی کے. جب تم کہتے ہو نا خدا کی قسم کھاتے ہو نا کہ خدا کی قسم اس کا مطلب ہوتا ہے خدا گواہ ہے میری بات کا. تو قسم کے معنی گواہ. والعصر زمانہ گواہ ہے. ان الانسان لفی خسر. کس بات پر زمانہ گواہ ہے کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. فقط وہ گھاٹے میں نہیں ہوں گے جو ایمان لائے جنہوں نے ہمارے سامنے کیا. والتواصوا بالحق. اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی. والتواصوا بالصبر. اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. کتنا چھوٹا سا سورہ ہے, کتنا مختصر سورہ ہے, لیکن پروردگار نے اس سورے میں انسانیت کے 2 گروہ بتائے. ایک گروہ نقصان والا, دوسرا گروہ نفع والا. ٹھیک ہے نا. ایک گروہ تقدیر میں رکے رہنا میرے ساتھ. ایک گروہ وہ جس کی پوری زندگی نقصان ہی نقصان ہے. دوسرا گروہ وہ جس کی پوری زندگی فائدہ ہی فائدہ ہے.
اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نقصان والے تعداد میں زیادہ ہے یا فائدے والے تعداد میں زیادہ ہے؟ قاعدہ ہے زبان کا، اس قاعدے کو سن لو پھر میں آگے بڑھ جاؤں۔ میں نے کبھی اللہ پر تمہارے شہر میں تقریر کی تھی اور اتفاق سے اس سورے میں اللہ بنیادی اور فیصلہ کن ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اللہ تم سے بہت قریب ہے، اس لیے کہ تم اپنے کلمے میں کہتے ہو لا الہ الا اللہ، تو اللہ کے معنی سوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اب وہ تقریر جن لوگوں نے سنی ہوگی ان کے ذہن میں محفوظ ہوگی، اس تقریر کو ریپروڈیوس کرنا محفوظ نہیں ہے، میں تو آگے لے جاؤں گا۔ دیکھو میں نے کہا سارے لوگ آ گئے سوائے فلاں کے، سارے لوگ اکثریت میں، فلاں اقلیت میں، ٹھیک ہے نا؟ مجلس میں سارے لوگ آ گئے، سب آ گئے سوائے فلاں کے، تو سوائے کے بعد جو ہوگا وہ اقلیت میں ہوگا، سوائے کے پہلے جو ہوگا وہ اکثریت میں ہوگا، سوائے اردو میں اللہ، عربی میں توجہ ہے۔ اب میں اللہ کے لفظ سے بات کر رہا ہوں، مجلس میں سب آ گئے اللہ فلاں کے، ٹھیک ہے نا؟ مجلس میں سب لوگ آ گئے اللہ فلاں کے، تو اللہ کے پہلے اکثریت، اللہ کے بعد اقلیت۔ قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ہمیشہ خسارے والا اکثریت میں ہوگا، مومن اقلیت میں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ اکثریت سمجھ میں آ گئی؟ اللہ یاد رکھنا، کسی دن اس اللہ سے کام ہوگا، بھائی توجہ ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ ہمیشہ زمانہ گواہ ہے، والعصر زمانہ گواہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت ہمیشہ خسارے میں رہے گی۔ اور واقعہ یہ ہے، اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں، اب ذرا اکثریت اور اقلیت سمجھ لینا۔ اگر سمجھ گئے تو اس سورے کا مرکزی مفہوم تم تک واضح ہو گیا، لیکن اکثریت اور اقلیت سمجھ میں آئے گا یہ مسئلہ اس وقت جب اللہ سمجھ میں آ جائے۔ حضرت نوح 900 برس کی تبلیغ اور قرآن نے آواز دی فما آمن معہ الا قلیل، 950 برس کی تبلیغ کے بعد اقلیت ایمان لائی، اکثریت گمراہ رہی، ٹھیک ہے نا؟ اقلیت ایمان لائی، اکثریت گمراہ رہی، یہ زمانے کو۔ اور اب زمانے ابراہیم رب انہن اضللن کثیرا من الناس، مالک دیکھو قرآن پڑھ رہا ہوں، انسانوں کی اکثریت گمراہ ہو گئی، تو زمانے نوح میں بھی اکثریت ظالم گمراہ، زمانے ابراہیم میں بھی اکثریت ظالم گمراہ، زمانے موسیٰ 40 دن کے لیے گئے توریت لینے، 40 دن کے لیے اپنی امت کو یہودیوں کو چھوڑ کر موسیٰ توریت لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے، اور ادھر امت نے یہ کیا کہ بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ بھائی بہت توجہ رکھنا، لیکن بڑا نازک بنانا چاہیے۔ 40 دن کی غیبت میں، 40 دن کی غیبت میں یہودی گمراہ ہو گیا۔ وہ یہودی تھے کہ اگر ہادی 40 دن کے لیے غائب ہو جائے تو گمراہ ہو جائے، اور یہ مومن ہے کہ 13,000 سال کے ہادی بنے رہتے ہیں۔ کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے، کب کہاں کس کی دعاؤں کے سبب آؤ گے، کس گھڑی ہے میری امید کے رب آؤ گے۔ ارے کچھ تو بنائی پڑے چشمے تمنا
نہ کی حضور، یہ بتانے ہی چلے آؤ کہ کب آؤ۔ محمد آل محمد صلی اللہ بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے، اس لیے کہ اب تو موضوع گفتگو معین ہو گیا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اب دیکھو میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو۔ زمانے نوح میں اکثریت گمراہ، تھوڑے سے لوگ ہدایت پر۔ زمانے ابراہیم میں اکثریت گمراہ، تھوڑے سے لوگ ہدایت کے اوپر۔ زمانے موسیٰ میں حشر دیکھی اپنے میں اکثریت گمراہ ہو گئی، تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہدایت کے اوپر۔ بھائی بہت توجہ ہے، تو انسان کا ماضی اکثریت گمراہ، اقلیت ہدایت پر۔ بس ایک زمانہ ایسا تھا جب ظلم 1/4 تھا اور 3/4 عدل تھا ماضی میں، تمہارے ماضی میں۔ میں بزرگ نے کہا بے شک اب ظاہر ہے کہ بزرگ تو مخاطب بھی نہیں ہے نا، میرے مخاطب تو نوجوان لوگ ہیں۔ بھائی یاد ہے جب پہلی آبادی انسانیت کی بنی تو آدم، حوا، حابیل، قابیل نے قتل کیا، وہ ظالم بن گیا۔ 3 عدل کا قائل رہے تو 4تھائی ظلم، 3/4 عدل۔ ٹھیک ہے نا؟ تمہیدیں سنتے جاؤ، اس لیے کہ مجھے تو کام لینا ہے نہیں تمہیدوں سے، اور بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ تمہید سے بہت تیزی کے ساتھ نکل جاؤ۔ بھائی سننا کیا عجیب پڑھنے فکر ہے۔ تو 1999 کی تاریخ سے جس تاریخ میں تم بات کر رہے ہو لے کر پورا ماضی تمہارا جہاں تک کمی ماضی ہے، اکثریت گمراہ، بہت تھوڑے لوگ ہدایت کے اوپر، اور اب پورے نور 24واں پورا قرآن مجید کا۔ دیکھو اب میں ایجنڈے کو بدل رہا ہوں اور یہ آیت خصوصیت کے ساتھ ہدیہ کر رہا ہوں، اور یہ اہم آیت ہے 24واں پورا قرآن مجید کا، اور اس سورے کی 55ویں آیت۔ جا کے ترجمہ دیکھنا، تم نے ترجمے میں ڈٹی تو نہیں مارتی؟ اس لیے میں نے حوالہ دیا وعد اللہ الذین، کیا کمال کی حیثیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم فلیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، ایک لفظ کا ترجمہ سنا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم میں سے جو ماضی میں ایمان لا چکے، جو ماضی میں اچھا عمل کر چکے، لیستخلفنہم فی الارض، اللہ انہیں مستقبل میں خلیفہ بنائے گا۔ سن رہے ہو بات کو؟ پھر سننا آیا استخلاف کہلاتی ہے یہ آیت، خلافت کی آیت۔ تو خلافت کی آیت کو تو کوئی دلچسپی نہیں سننا چاہیے نا، خلافت کی آیت ہے کتاب کی، اور کتاب بار بار کافی ہے۔ تو اب یہ آیا استخلاف ہدیہ کر رہا ہوں، اسے لے لے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ماضی میں ایمان لائے، جو ماضی میں عمل صالح کر چکے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ انہیں مستقبل میں خلیفہ بنائے گا۔ بھائی عجیب آیت ہے کہ جو ماضی کے مومن ہیں انہیں مستقبل میں خلیفہ بنائے گا۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب عمر 1200 سال سے زیادہ ہو۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ ماضی کے مومن کو مستقبل میں خلیفہ بنائے گا، مستقبل میں، یہ اسی وقت ممکن ہے جب عمر لمبی ہو۔ سمجھ رہے ہو نا؟ عمر لمبی ہو، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، اس وقت اکثریت ہوگی اچھے لوگوں کی، اس وقت اچھے لوگ ہوں گے۔ بھائی توجہ ہے، تو سورہ مناظر میں کہا زمانہ گواہ ہے کہ ہر دور برا تھا، اکثریت بری تھی، اور اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ ایسا زمانہ مستقبل میں آئے گا جب اکثریت اچھی ہوگی۔ تو دونوں آیتوں میں طلاق ہو گیا یا نہیں؟ یہی تو لانا تھا، یہی اپنے سننے والوں کو لانا تھا، اور یہاں تبدیل میری ختم ہو رہی ہے، لیکن میرا جملہ میرے سننے والوں تک پہنچا ہے۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان ماضی میں ہمیشہ خطا نہیں رہا، اور سورہ نور کی آیت کہہ رہی ہے کہ وہ زمانہ گواہ ہے۔ سورہ نور کی آیت کہہ رہی ہے کہ آپ مستقبل میں ایسا خلیفہ بنائیں گے کہ حکومت پوری زمین پہ ہوگی، اور پوری زمین پہ عدل ہوگا۔
یہ توحید استوار ہو جائے. اچھا کمال ہو گیا, کمال ہو گیا. قرآن اتنا واضح ہے کہ لمبی عمر والا موجود ہے. قرآن کا اتنا واضح ہے کہ ماضی کے انسان کو مستقبل میں کام دیں گے, اتنی باتیں آ رہی, ٹھیک ہے نا. اور دنیا کہے کہ بھائی ٹھیک ہے, اگر وہ نعوذ باللہ اب میں دنیا کا اور نقل کر رہا ہوں اور میں تو اتحاد المسلمین کا قائم ہوں اور ہمیشہ قائم رہوں گا, لیکن اعتراف کو سنتے جاؤ نا. جو مختلف کانٹیکٹس ہے کہ اتنا بڑھا, اتنا پرانا, ہاتھ پاؤں میں راشا, ہمیں جھکی ہوئی, آنکھوں سے نظر نہیں آتا, زبان بولتی نہیں. اگر آ بھی گیا تو 100 سال کا بوڑھا جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا, تو 1100 سال کا بوڑھا, 1500 سال کا بوڑھا, بھائی کمال ہو گیا. 1100 سال کے بوڑھے پر ہر ایک کو اعتراض ہے اور 2000 سال کے عیسیٰ پر کسی کو اعتراض نہیں ہے. عجیب لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں. اچھا تو کہنے لگے کہ اگر آ بھی گیا تو کیا ہاتھ ہدایت انجام دینا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کتنا بوڑھا. تو بھائی اگر بوڑھا برا ہے تو صرف اس طور کا بوڑھا تو برا نہیں ہوگا نا. اگر نعوذ باللہ اگر بوڑھا برا ہے تو پھر ہر دور کا بوڑھا برا ہوگا, چاہے آج کا بوڑھا ہو یا کل کا بوڑھا ہو. بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. تو تمہارا بہت توجہ, اس لیے کہ آپ میں منزل تحریر سے گفتگو کے مرکز تک پہنچ گیا. تمہارا آج حالت, تمہارا آج نجات, کیا اس بات پر یقین نہیں کرو گے؟ واللہ یہ وہ آیتیں ہیں جو بار بار میں نے مشن کے طور پر شنوار واقعہ کی, لیکن حضرت استدلال دیکھنا واللہ پورے نہ ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. سورہ رحم کھولنا پورا قرآن کا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تم ذرہ برابر بھی عالم نہیں تھے, جاہل تھے. لا تعلمون شیئا, ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے تھے. جب آئے ہو تو جاہل آئے, آئے ہو تو جاہل ہے. توجہ رہے, توجہ. اسی مرحلے کی تو بندی ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں, دیکھو کتنی کھلی ہوئی اور کتنی تنخواہ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے. اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا, تمہارے پاس ذرہ برابر بھی علم نہیں تھا. جعل لکم السمع, اللہ نے تمہیں کان دیے, والابصار, اللہ نے تمہیں آنکھیں دی, والافئدہ, اللہ نے تمہیں دل و دماغ دیے, لعلکم تشکرون, تاکہ علم کو حاصل کرو, اس کی بارگاہ میں سب کو جھکا دو. تو آئے جاہل آئے, ٹھیک ہے نا, آئے جاہل آئے. اور اب اسی سورے کی آیت سورہ نحل کی واللہ خلقکم, بچت کمال کی آیت ہے. اب سنتے جاؤ, سنتے جاؤ. جی چاہ رہا کہ 2 دن آجے ہدیہ کر دوں, جی چاہ رہا. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اللہ تمہیں خلق کرتا ہے, تو اللہ ہی نے تمہیں خلق کیا ہے. ثم یتوفاکم, اللہ ہی تمہیں موت دیتا ہے. ومنکم من یرد الی ارذل العمر, اور اللہ تم میں سے بہت سو کو پلٹا دیتا ہے بڑھاپے کی طرف. لکئی لا یعلم بعد علم شیئا, تاکہ تم پھر جب قبر میں جاؤ تو جاہل بن کے جاؤ. آئے تھے تو جاہل آنے, گئے تو جاہل گئے. یہ پوری انسانیت کا حشر ہے. آئے تو جاہل ہے, گئے تو جاہل ہے. یعنی تمہاری پوری زندگی 2 جہالتوں کے بیچ میں. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں؟ تو یہ عام انسان ہے کہ ان کی زندگی 2 جہالتوں کے بیچ میں گزرے. نہیں, تمہاری زندگی 2 نجاستوں کے بیچ میں.
عطا کیا ہے پروردگار نے. تم آئے ہو تو ظاہر آئے ہو. اچھا یاد نہ آیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم, اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر جب نکالا تو تم جاننا چاہیے. تو پیٹ کے اندر تم وہاں جا رہے تھے نا. عجیب بات ہے نا, جب پیٹ کے باہر جاہل ہو تو کیا پیٹ کے اندر بہت بڑے عالم تھے؟ میں تو بالکل ہی عالم ہے. لیکن اب میں کیا کروں, اب وہ مرحلہ آ گیا جس مرحلے پر اپنے سننے والوں کو روک لوں گا. پیٹ کے باہر قوم پوری انسانیت پیٹ کے باہر جائے, پیٹ کے اندر تو بالکل ہی بالکل وہاں جائے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب کیا اس واقعے کو بھول گئے جسے ہر سیرت نگار نے لکھا ہے؟ ہر سیرت نگار نے سناؤ بھائی, لکھا ہوا ہے کہ جب علی کا حملے مطہر فاطمہ بنت اسد کے برق مطہر میں منتقل ہوا تو اچھا پیغمبر اکرم کہاں پڑے ہیں؟ بنت اسد کے گھر میں. اور بنت اسد نے ماں کی طرح پالا ہے. ٹھیک ہے نا, سگا بھتیجا ہے اور وہ بنت اسد سگی چچی. ادھر سے آواز آئی چچی. بھائی آپ ضرور آپ کو مبارک کرے اللہ, چونکہ رشتہ تو یہ لکھا ہے, رشتہ یہ لکھا ہے کہ وہ سگی چچی تھی. لیکن اگر میں انہیں ماں کہوں تو اعتراض نہ کیجیے. میں اگر انہیں ماں کہوں تو اعتراض نہ کیجیے گا. دیکھیے میں کبھی بھی عقیدہ قرآن سے ہٹ کے نہیں بناتا. بھائی اگر یاد ہونا تو سورہ بنی اسرائیل نے کہا وہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. حبیب ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تو فقط میری عبادت کرے گا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے گا. واغفر لہما جناح الذل من الرحمہ, اور اپنے بازوؤں کو اپنے ماں باپ کے سامنے جھکا دے گا. وقل لہما قولا کریما, اور ان سے اچھی اچھی باتیں کرے گا. بھائی عجیب بات یہ ہے کہ محمد کے ماں باپ بچپنے میں مر گئے اور قرآن نازل ہوا 40 برس کے بعد, تو یہ دوسرے ماں باپ کون ہے؟ سے لے کے اس کونے تک آواز آنی چاہیے. تم چچی کا ہو اور مجھے حق دے دو, میں ماں کہوں مجھے قرآن میں امامت پڑھ رہا ہے. اچھا تو اب ظاہر ہے کہ ماں جب بچے کو پالے گی تو اس کا احترام تو نہیں کرے گی نا. اب محمد رسول اللہ بنت اسد کی آگوش میں پڑھ رہے ہیں, کوئی احترام نہیں. بھتیجا ہے, سگا بھتیجا ہے. جب علی کا حملے مطہر میں آ گیا تو اب تاریخیں بدل گئی. جاؤ دیکھا تاریخوں میں کہ جب رسول بچہ بھتیجا گھر میں داخل ہوگا بنت اسد احترام کے لیے کھڑی ہو جاتا. اچھا کمال ہو گیا. جب بھی رسول اللہ یعنی بچے ہیں نا, رسول اللہ بچے ہیں, اور جب بھی تشریف لاتے گھر کے اندر تو پہلے تو کوئی احترام نہ ہو کہ بیٹھ جاؤ, اور جیسے ہی اب علی کے حملے آنے کے بعد تشریف لاتے رسول بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو جاتا ہے. لوگوں نے کہا, عرب عورتوں نے کہا کہ بنت اسد کہ تم نے کیا رویہ اپنایا ہے؟ کہا بھائی کہ کیا کروں, میں تو نہیں چاہتی, میں تو نہیں چاہتی, لیکن پیٹ والا بچہ مجھے کھڑا ہونے پر مجبور کرتا ہے. یہ واقعہ سن لو, میں تیزی سے آگے چلا رہا ہوں. خدا کے قسم یہ واقعہ ایجنڈے میں نہیں رہا, لیکن نوجوان دوستوں تک اس واقعے کو پہنچانا چاہتا ہوں. اچھا تو عرب کی عورتوں نے طے کیا کہ پتہ نہیں کس قسم کا بہانہ بنایا ہے بنت اسد نے, پیٹ والا بچہ میں کھڑا ہونے میں مجبور کر دیتا ہے. کہنے کی ایسا کرو جب محمد آئے تو دبا کے بیٹھ جاؤ. اب عرب کی عورتوں سے تم بھی واقف ہو, عرب کی عورتوں سے تو تم بھی واقف ہو, کندھے جبڑے والی, میدان میں آ جانے والی. عرب کی عورتیں تو 8-9 عورتوں نے یہ طے کیا
کے پیچھے سے دبایا، چودھری نے ہاتھ تھاما، یعنی سب نے دبایا مل گیا سب کو، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ کوئی دائیں گری، کوئی بائیں گری، کوئی سامنے گری، کوئی پیچھے گری، تو جب علی کے مقابلے پر 8 عورتیں نہ رک سکی تو ایک آدھ کیا رکے گی؟ اگر محمد کو پہچان نہ رہا ہوتا، بھائی اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ تم پیٹ سے باہر آ کے بھی جائے وہ پیٹ کے اندر بھی آنے بول رہے ہیں۔ تم پیٹ کے باہر بھی آ کے جاہل ہو، وہ پیٹ کے اندر بھی عالم الغیب ہے، عالم الغیب ہے، تو نہ تم علی جیسے نہ علی تم جیسا، تو جب تم علی جیسے نہ ہو سکے تو علی کے رسول جیسے کیسے بن جاؤ گے؟ عجیب مرحلہ فکر ہے، اور اب یہیں سے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں وہ سورہ غافر جہاں کا پورا ماضی تمہارے سامنے ہے، اقلیت ہدایت پر اکثریت گمراہ، دو بڑا سر، اور وہ پورے لوگ جہاں آواز دی کہ مستقبل میں عدالت کی اکثریت ہوگی، ظلم کم ہو جائے گا، تو قرآن مجید کا پیغام یہی ہے کہ صرف ماضی پہ ناز نہ کرنا، صرف حال پہ نگاہ نہ رکھنا، عقل مند وہ ہے جو مستقبل کا بندوبست کرے، اگر مستقبل میں ٹوٹے پڑ گئے تو کلمہ پڑھنا کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے آل محمد نے جو دعائیں بتلائی ہیں ان دعاؤں جو فساد نہ کرے آخرت اس کی ہے، جو فساد کرے سمجھ رہے نا آخرت اس کی نہیں ہے، بل عاقبت للمتقین، اور ہم نے طے کر دیا ہے کہ عاقبت ہوگی صرف متقین کی، نجات ہوگی صرف متقین کی، جنت میں صرف متقین جائیں گے، متقین کے علاوہ کوئی اور نہیں جائے گا۔ بھائی یہی سبب ہے کہ خلیفۃ المسلمین کا دعویٰ تو ہر ایک نے کیا، امام المتقین کا دعویٰ علی کے علاوہ نہیں دیتا۔ اچھا تو امام المتقین کے پیچھے آ جاؤ، بل عاقبت للمتقین، امام المتقین کے پیچھے آ جاؤ، انجام بخیر ہوگا، اور اس امام المتقین نے نہج البلاغہ رکھا۔ دیکھو بڑا چھوٹا جملہ، 3 لفظوں کا جملہ ہے، وہ تمہارے سامنے پیش کروں گا، اور جس طریقے سے بول رہا ہوں اس طریقے سے نہیں بولنا کرتا، میں اس لیے بول رہا ہوں کہ بہت پڑھے لکھے شہر کے، بہت پڑھے لکھے محترم سننے والوں سے مخاطب ہوں، اور یہ مجلس حسین کا فیض ہے، مجلس میں آتے ہی پڑھے لکھے ہیں، مجلس میں آتے ہی پڑھے لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سنتے جاؤ کہ جانا کہاں ہے، تو اب 3 لفظوں کا آگے کا ایک جملہ تھا، اور اس جملے کی گہرائی کو تم خود محسوس کرنا، کہنے لگے ممبر اکتفا سے اب دنیا ظاہر، یہ دنیا بیدارت پہ ناز کر رہے ہو، بیدارت ہے بھی بڑی اچھی چیز، جب بھی مل جائے جس کو بھی مل جائے خوش ہوتا ہے، اچھا صدارت اس سے بڑی چیز ہے جس کو بھی ملے خوش ہوتا ہے، صدارت اس سے ہی بڑی چیز ہے جس عمر میں ملے
انسان خوش رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا تو یہ وزارت ہوئی، صدارت ہوئی، دولت ہوئی، اقتدار ہوا، بینک بیلنس ہوا، بڑی بڑی انڈسٹریز ہوئی، علی نے جانتے کیا کہا؟ اب دنیا ذل و زائل، یہ جو دنیا ہے نا یہ سایہ ہے، خدا کی قسم سننا، علی تو کہہ کے رک گئے، یہ دنیا سایہ ہے۔ بھائی سائے کا مزاج جانتے ہو؟ سائے کا مزاج کمال ہے، اگر تم مشرق میں ہو سایہ مغرب میں ہوگا، اگر تم مغرب میں ہو سایہ مشرق میں ہوگا۔ بھائی بہت توجہ ہے، علی نے علی تم نے کہا دنیا سایہ ہے، دنیا سایہ ہے، توجہ، سورج مشرق سے نکلا سایہ مغرب میں پڑے گا، سورج مغرب میں پہنچا سایہ مشرق میں گیا۔ اچھا تجربہ کر لینا کل دن کو تجربہ کر لینا، تمہارا جب سایہ دھوپ میں بنے تو اسے پکڑنے کی کوشش کرنا، جب تم پکڑنے کی کوشش کرو گے تو سایہ آگے آگے بھاگے گا۔ دنیا سایہ ہے، دنیا سایہ ہے، میرا علی بول رہا ہے، خدا کی قسم میرا علی بول رہا ہے، دنیا کیا ہے؟ سایہ ہے، کوشش کرو پکڑنے کی، آگے آگے بھاگے گا، اور جب منہ موڑ کے تم چلو گے پیچھے پیچھے آئے گا۔ یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو، دنیا سایہ ہے، اگر اس کے پیچھے جاؤ گے وہ آگے آگے بھاگے گی، اور اگر اس سے منہ موڑ کے بیٹھ گئے تمہارے پیچھے آئے گی۔ بھائی توجہ رہے، پھرتے رہو دنیا کے پیچھے، زندگی کا آفتاب ڈوب جائے گا، دنیا ہاتھ نہیں آئے گی، اور اگر منہ پھیر کے بیٹھ گئے دنیا پیچھے آئے گی۔ بھائی علی نے جب دنیا سے منہ پھیرا تو 23 برس بعد صحیح دنیا آئی یا نہیں کہ علی بیعت کروانا۔ کشتی علی، نجات علی، ناخدا علی، مولا علی، امام علی، پیشوا علی، رہبر علی، سراج علی، ناخدا علی، مشکل میں ساری خلق کے مشکل پیروں کے دستگیر، نبی کے وزیر ہے، عالم فقیر ہے، زوجہ بطول مولا کل حضرت علی علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے بلند در سلام۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج پہلی گفتگو تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ میرے سننے والوں تک میرے مولا کا یہ پیغام پہنچ جائے۔ اب دنیا ذل ہے، دنیا کے پیچھے جاؤ گے دنیا بھاگے گی، منہ موڑ کے بیٹھو دنیا پیچھے آئے گی، اور علی سے بہتر اس کا تجربہ کروانے والا کوئی نہیں تھا۔ 23 یا 25 برس گھر میں بیٹھے رہے، آئی نا دنیا آئی کے بیعت کرواؤ۔ بھائی عجیب کمال کی شخصیت ہے، عجیب کمال کی شخصیت ہے۔ اس دن کہہ رہے تھے بیعت کرو، آج کہہ رہے بیعت کرواؤ، یہ بدل کیسے گئے؟ دیکھو کیا زمانے کا کمال ہے، مناظر زمانہ گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے۔ علی مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک بڑا بھیڑ نے روک لیا، ہزاروں افراد نے، علی ہاتھ بڑھاؤ ہم بیعت کریں گے، علی ہاتھ بڑھاؤ ہم بیعت کریں گے۔ ایک مرتبہ علی نے اس مجمع کو دیکھا اور کہنے لگے بس ایک بات کا جواب دے دو، خدا کی قسم میرے مولا کا سوال سننا، یہی میرا عقیدہ ہے، یہی تمہارا عقیدہ ہے، اور قیامت تک علی کے چاہنے والوں کا یہی عقیدہ ہے۔ کہنے لگے بس ایک سوال کا جواب دے دو۔ کہا نا کہ علی ہاتھ بڑھاؤ، ہاتھ بڑھاؤ ہم تمہاری بیعت کریں گے۔ کہا ایک سوال کا جواب دو۔ کہا یا علی کہو، پوچھو۔ کہنے لگے یہ بتاؤ کہ کل مجھ میں کیا خامی تھی جس کی وجہ سے بیعت نہیں کی، اور آج کون سی خوبی پیدا ہو گئی جو بیعت کے لیے آ گئے؟ کیا کمال کا جملہ ہے، کیا کمال کا جملہ ہے۔ بس یہ بتا دو
کہ کل مجھ میں کیا خامی تھی جو تم نے بیعت نہیں کی، اور آج مجھ میں وہ خوبی کون سی پیدا ہو گئی جو بیعت کر آ گئے ہو. یعنی بدلا دیا کہ زمانے نے تمہیں بدلا ہے، مجھے نہیں بدلا، میں تو صاحب العصر ہوں نا. سننا دور جانا ہے، مجھے دور جانا ہے اور تھوڑا سا وقت لینا ہے اپنے سننے والوں کا تمہارا لینے. کہا کہ لیکن علی ہم تو تمہاری بیعت کریں گے، ہم تو کریں گے. حال بڑھاؤ. کہا اچھا اگر بیعت کرنی ہے تو گلی میں نہیں ہوگی، تاریخ ہے، ریکارڈ ہے. اگر بیعت کرنا چاہ رہے ہو تو گلی میں بیعت نہیں ہوگی. مسجد میں آؤ. بچ میں آ گیا مسجد میں. کہا حال بڑھاؤ. کہا کہ نہیں مجھے ممبر پہ جانے دو، بیٹھ جاؤ. جب سارا ممبر بیٹھ گیا تو سینوں پہ قلم ہوئے. سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہیں جانا ہے، کہیں جانا ہے. سینوں پہ قلم ہوئے. اس مقام پہ جا کے بیٹھے جہاں میرا نبی بیٹھتا تھا، ٹھیک ہے نا، اور اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں قبض کر لی اور کچھ دیر تک جھکائے بیٹھے رہے. اور اس کے بعد علی نے اپنی خلافت کا پہلا تاریخی خطبہ دیا. سنو گے کیا کہا علی نے؟ انگلیوں کو دائیں ہاتھ کی بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں قبض کرنے کے بعد علی کچھ دیر بیٹھے رہے، پھر سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد دو جملے کہے، الحمدللہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. اس اللہ کا احسان ہے کہ حق آج اپنی جگہ پہ واپس آ گیا. دیکھو اور آگے جاؤں گا میں اور آگے جاؤں گا تاکہ مرحلہ فکر آسان ہو جائے. علی نے خطبہ کیا اور پھر سب کو جھکا کے بیٹھ گئے. اب چیلے گولیاں شروع ہوئی مجلس سے. جب مجلس شروع ہوئی چیلے گولیاں تو ایک مرتبہ پھر علی نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہنے لگے ماں حاضر سجا بین ایدیکم، یہ تمہارے درمیان شور کیسا؟ اچھا شور اتنا آوازیں بلند رہی نا کہ علی کے کام ڈکا جائے. آپ پھر لوگ گفتگو کر رہے تھے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، میں حاضر سجا بین ایدیکم، یہ کانا اب میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں، یہ کانا پھوسی کیا کر رہے ہو؟ یہ سرگوشیاں کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہے بات کیا ہے؟ وہ کوئی دل والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگے وہ بزرگ تعریف نام دیکھ لینا کہ یار تمہاری یہ ہمت کہ مقام محبت میں جا کے بیٹھ گئے. یار تمہاری یہ ہمت، میں سننا خدا کی قسم، یہ تمہاری ہمت کے مقام محبت میں جا کے بیٹھ گئے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ علی نے جو میں ممبر پہ ہاتھ مارا، ممبر کی لکڑی پہ ہاتھ مارا، کہنے لگے بہادر آوا. یہ لکڑی کے تختے کیا ہیں؟ وضعت قدمیہ علی اکتاف النبی. یہ کیا ہے؟ میں نے تو بہرے نبوت پہ قدم رکھے ہیں نا. میں خدا کے ساتھ جب میں آؤں گا تو میں پوچھوں اگر آپ سے یہ کیا رکھا ہوا ہے، آپ کہیں گے ممبر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا تو میں کہاں بیٹھا ہوں؟ ممبر پر. کیا لکڑی کے تختوں پر بیٹھا ہوں؟ تو ہے تو لکڑی کے تختے، لیکن احترام کہتے ہیں اسے ممبر. علی نے کہا یہ لکڑی کے تختے ہیں، یہ لکڑی کے تختے ہیں. پوری تاریخ اسلام میں صرف دو اشخاص ایسے گزرے جنہوں نے ممبر کو لکڑی کا تختہ کہا. دو اشخاص، یا علی نے کہا کہ یہ لکڑی کے تختے کیا ہیں، اور یا سید سجاد نے یزید کے دربار میں کہا حل ارفعو علی ہادی الاعراض. یزید کیا میں ان لکڑی کے تختوں پہ بیٹھ کر بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ تو آل محمد نے کہا یہ ممبر نہیں لکڑی کے تختے ہیں. بھائی بتلانا یہ تھا کہ میرے گھر میں ہو تو ممبر ہے، تیرے گھر میں ہو تو لکڑی ہے. محمد پہ جا کے بیٹھے، ٹھیک ہے نا. جو احترام میں چھوڑا جاتا رہا، جو مقام احترام میں چھوڑا جاتا رہا، اور خدا کے قسم جو بھی بیٹھے گا وہ چھوڑ کے بیٹھے گا. اس لیے کہ اس کی تینت ایک نہیں ہے رسول کے ساتھ، اس کا نور ایک نہیں ہے رسول کے ساتھ، اس کی
میں نے تو مہر نبوت پر قدم رکھے ہیں، یہ کہہ کے بیٹھے میرے مقام محمد پر، یہ کہہ کے ہاتھ بڑھایا اب بیعت کرو، تو یا علی گلی میں ہاتھ دے دیتے؟ بس اتنا کہنے کے لیے تم نے رحمت کی ہے، یہ ساری سچویشن کریٹ کی ہے، اتنا تو کہنے کے لیے گلی میں ہاتھ بڑھا دیتے بیعت کرو. اچھا مسجد میں آ گئے تھے، کھڑے کھڑے کیسے بیعت کرتے چلے جاؤ؟ یہ مقام محمد پہ بیٹھ کے بیعت کروانا، یہی تو میرے معصوم مولا کا معصوم عمل ہے کہ دینے والے، خلافت دینے والے دینے آئے تھے چوتھی، اور علی نے مقام محمد سے بیعت لے کے بتایا کہ چوتھی نہیں ہے، پھیلی ہے. ارے یہ لکڑی کے تختے کیا ہیں؟ اب سننا، جس مرحلے پہ لے آیا ہے یہ لکڑی کے تختے کیا ہیں؟ وضعت قدمیہ علی اقدام النبی، میں نے تو اپنے نبی کے کندھوں پر اپنے قدم رکھے ہیں. اب سننا کہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں. میں اگر کہوں میری زبان کھینچ لو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن جا علامہ ابن ابی الحدید معتزلی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا؟ معتزلی میرے مسلک سے ان بزرگ کا تعلق نہیں ہے، لیکن میں تو ہر اس عالم کا احترام کرتا ہوں جس نے کچھ بھی میرے دین کی خدمت کی. بھائی قریب لاؤ، مسلمانوں کو قریب لاؤ، میرا تو یہ مشن ہے نا. تو حضرت علامہ ابن ابی الحدید معتزلی رحمۃ اللہ علیہ سن رہے ہیں، بہت بڑی عالم اسلام کی شخصیت ہے، بہت ہی بڑی، اور انہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، علی کے خطبوں کی شرح، اور آج تک دنیا میں ان چیلنج ہے، اس سے بہتر شرح نہیں ملتی. اور علی کی شان میں انہوں نے 7 قصیدے کہے ہیں، اور ان قصیدوں میں سے ایک قصیدے کا کوئی ایک شعر سنا ہوا، لیکن ابھی رک جاؤ پیغمبر اکرم معراج میں چلے. بس سننا، ایک منزل آئی جہاں پہ جبریل نے ساتھ چھوڑا. اب اس سے پہلے انبیاء رپورٹ کر سکتے ہیں واقعے کی، کیونکہ انبیاء سے پیغمبر کی ملاقات ہوئی ہے، فرشتے رپورٹ کر سکتے ہیں، جبریل امین رپورٹر بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن جب جبریل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تو اب رپورٹر کوئی نہیں ہے نا. یعنی ایسی منزل ہے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اب میرے نبی نے کہا، خدا کی قسم سنو میرے محمد کو سمجھو پھر بات مکمل ہوگی. میرے نبی نے کہا کہ جب فضائے نور میں اکیلا رہ گیا تمہارے سننے کے لیے یہ جملے ہدیہ کر رہا ہوں. تو آواز قدرت آئی، خود منی محمد اس سے قریب آؤ، اور میں نے اس ایک حکم پر اتنا فاصلہ طے کیا ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے. سوچو تمہاری کائنات کتنی بڑی ہے، سوچو تمہاری کائنات کتنی بڑی. اب جملہ تو آواز کروں گا تو آواز قدرت آئی، خود منی ہمیں قریب اتنا فاصلہ طے کیا جتنا زمین اور آسمان میں. کہتے ہیں کہ پھر آواز آئی کچھ منی حبیب قریبا، اتنا ہی کھاتا پھر میں نے طے کیا جتنا زمین اور آسمان میں ہے. اور میرا نبی کہتا ہے کہ 1000 مرتبہ آواز آئی تو نہیں. اب سوچو تمہاری کائنات کتنی بڑی ہے. سن رہے ہو نا؟ تو 1000 مرتبہ میرے اللہ نے میرے نبی کو ادنو بلی کہہ کر قریب بلایا، اور ہر مرتبہ میرے نبی نے اتنا فاصلہ طے کیا جتنا زمین اور آسمان میں. میرا نبی کہتا ہے رپورٹر کوئی نہیں ہے، میں بیان کر چکا. میرا نبی کہتا ہے کہ اب جو میں آیات الہی دیکھتا چلا تو مجھ پر اللہ کی رحمت تاری ہوتی رہی اور میرے جوڑ بند کانپنے لگے. جب میں عرش پہ پہنچا تو جلال الہی سے میرا پورا جسم تھرتھرا رہا تھا. یہ ہے میرا نبی اور وہ ہے میرا خدا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ جلال الہی سے میرا پورا بدن تھرتھرا رہا تھا. اتنے میں کہیں سے کوئی دست کرم نکلا. میں اپنے نبی کے قول کا ترجمہ کر رہا ہوں، رپورٹنگ نہیں کر رہا ہوں. یہ تو میرے نبی نے کہا کہ کہیں سے کوئی دست کرم نکلا. اب وہ میرے کندھے پہ آ کے رک گیا، اور جب وہ رکا تو میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور آج تک اس کا لطف محسوس کر رہا ہوں، اس محبت کا، اس ٹھنڈک کا،
اس بروزت کا، اس حلاوت کا لطف میں آج تک محسوس کر رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ وہ دست کرم کیا تھا، واللہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا نبی کہتا ہے کہ پڑھنے سے کوئی ہاتھ نکلا میرے شانے پہ آ کے رک گیا. اور اب ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں تو توجہ ہے، وعلی واضع اقدامہ فی محل وضع اللہ یدہ. کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے. دست کرم شانے پہ آ کے رک گیا، اللہ کا دست کرم شانے پہ آ کے رک گیا. ابن ابی الحدید معتزلی کہتے ہیں کہ جہاں معراج میں اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا، فتح مکہ پر علی نے وہیں پہ اپنا پاؤں رکھ دیا. ابی الحدید معتزلی کا شعر ہے. میں دیکھو بڑے باذوق اور پڑھے لکھے سامعین سے خطاب کر رہا ہوں. میں شعر میرا نہیں، علامہ ابن ابی الحدید معتزلی کا ہے. الافیات الصبا کے نام سے اس کے قصیدے چھپے ہوئے مصر سے. دیکھ لینا یہ شعر ہے یا نہیں. وعلی واضع اقدامہ فی محل وضع اللہ یدہ. علی نے اسی مقام پہ اپنا پاؤں رکھا جہاں اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا تھا. بھائی اللہ کے تو نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے. جس کے ہاتھ کو چاہے اپنا ہاتھ بنا دے، جس کے پاؤں کو چاہے اپنا پاؤں بنا دے. بھائی اللہ کے ہاتھ نہیں ہے نا. اچھا تو جس کے ہاتھ کو چاہے کہہ دے میرا ہاتھ، اور اللہ کے پاؤں بھی نہیں ہے تو جس کے پاؤں کو چاہے کہہ دے میرا پاؤں. تو اب تک تم نے سنا ہوگا علی کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ، اور آج مجھ سے سنتے جاؤ علی کے پاؤں. یہ تاریخ فضائل میں اضافہ کر رہا ہوں، تاریخ فضائل میں اضافہ کر رہا ہوں. اب تک یہی سنتے آئے تھے علی کے ہاتھ، اللہ کے ہاتھ. آج اس شعر سے میں نے استعمال کیا علی کے پاؤں، اللہ کے پاؤں. یاد رہے علی کے پاؤں، اللہ کے پاؤں، اللہ کے پاؤں. علی کے پاؤں نہیں ہے، اللہ کے پاؤں ہے. علی کے ہاتھ نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ ہے. تو اب علی کا پاؤں دینے رہے. منزل عزیزان پر علی بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی پھٹی ہوئی جوتی ٹاک رہے ہیں. کیا کمال کی بات ہے. جاؤ نیجو بازار میں دیکھنا، منزل عزیزان پر علی بیٹھے ہوئے چل کے لیے جا رہے ہیں. ایک منزل ہے، پڑاؤ ڈالا ہوا ہے علی نے، اور وہاں کوئی کام نہیں ہے. جوتی ٹاک رہے ہیں، ٹھیک ہے آگے جانا ہے نا. فرصت ہے تھوڑی سی. جوتی ٹاک رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا مشہور واقعہ ہے. کہنے لگے یا علی یا امیر المومنین، پھینکتے جوتی کو، شرم آنے لگی دیکھ کر. یعنی ایسی جوتی تھی. تو سنو خصوصیت کے ساتھ تمہیں یہ واقعہ خریدا کر رہا ہوں ایک فٹ نوٹ کے ساتھ. ایسی جوتی تھی کہ پیوند لگنے کی اب جگہ نہیں رہ گئی تھی، اور اسے بیٹھے ہوئے علی اپنے ہاتھ سے ٹاکا نہیں. ٹھیک ہے نا، پیشے کا عیب نہیں ہے. پیشے میں عیب نہیں ہے. یہ جو بیوروکریٹس کے ذہن میں خناس ہوتا ہے نا، اسے صاف کرنے کے لیے جملہ کر رہا ہوں. میں نے کہنے کا مطلب یہ کہ انسانیت کو گریڈ سے نہ ناپو، تقوی سے ناپو. یہ ہے میرے علی کا دیا ہوا سبق، یہ ہے میرے مولا کا دیا ہوا سبق. جوتی بیٹھے میں ٹاپ رہے ہیں علی کا پاؤں، ٹھیک ہے نا. اچھا کہا یا امیر المومنین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیر المومنین اب شرم آنے لگی ہے، اس کو پھینک دیں، کوئی نئی جوتی خرید لیں. بس جوتی رکھی زمین پر اور کہا ابن عباس اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ کیا ہے قیمت اس جوتی کی؟ کہا یہ امیر المومنین کچھ بھی تو نہیں ہے نا، کسی کا کام نہیں آئے گی.
پھینک دیں. کہا لیکن علی کی نگاہ میں یہ جوتی تمہارے تخت سلطنت سے افضل ہے. کچھ تو ہوگا نا, کچھ تو ہوگا ہی جملے میں. بس تقریب کو آخری مرحلے کے قریب لے آیا. تمہارے تخت سلطنت سے یہ جوتی افضل ہے. میرے علی نے جملہ کہا, جملہ دلیل کے بغیر نہیں ہو سکتا. تمہارے تخت سلطنت سے علی کی یہ جوتی افضل ہے. تو بھائی علی نے کیا کہہ دیا؟ بتلانا یہ تھا کہ تخت سلطنت پر بندوں کے پاؤں آیا ہے, علی جوتی میں خدا کا پاؤں آیا ہے. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, آج گفتگو اس مرحلے پر روک رہا ہوں, لیکن بالعصر ذہن میں رہے, لیکن زمانے ہی سے کل مجھے آگے بڑھنا ہے. بالعصر زمانہ گواہ ہے, ان انسان لفی خسر, پوری انسانیت خسارے میں ہے, مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے, جنہوں نے ہمارے سارے کیا, جنہوں نے حق کا اعلان کیا, حق کی وصیت کی, جنہوں نے صبر کی وصیت کی. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کو بتاؤں؟ دیکھو میرے پاس کچھ 4 دقیقے رہ گئے ہیں 10 بجے میں, لیکن میں ایک واقعہ اپنے سننے والوں کو سنانا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈاکومنٹ بن جائے. والعصر ان الانسان لفی خسر. دیکھو پیسہ ساتھ تو پسندتے ہو, فوج یزید کا کمانڈر ہے, پہچانتے ہو نا اسے؟ کیا کمال کی بات ہے. اسے بلا کر ابن زیاد نے رائے کی گورنری کا پروانہ دیا اور کہا لیکن شرط یہ ہے کہ تو حسین کا سر جا پھر چلا جا رہے. رائے ہری بھری سرسبز و شاداب اسٹیٹ تھی, اس کی گورنری کا پروانہ اس کو مل گیا. تو جب کربلا کے میدان میں آیا اور حسین کی علی سے اس کی آخری ملاقات ہوئی تو حسین نے کہا ابن سعد بعد آ جا, تجھے رائے کا گیہوں کھانا نصیب نہیں, تجھے رائے کا گیہوں کھانا نصیب نہیں ہوگا. تو اس نے مذاق میں, تبسر میں, استہزاء میں کہا کہ فرزند رسول اگر گیہوں نہ ملا تو میں جو پر گزارا کر دوں گا. حسین منہ پھیر کے چلے آئے. کربلا کا واقعہ ہو گیا. کربلا کے واقعے کے بعد پیسارے ساتھ کو شہر بدر کر دیا گیا, پروانہ لے کر پھاڑ دیا گیا. وہ جب جا رہا تھا نا تو اس کا کوئی دوست ملا اور اس نے پوچھا کہ تو رائے کب جا رہا ہے؟ اس کا علم نہیں تھا کہ اسے گورنری واپس لے دی گئی ہے اور اسے شہر بدر کر دیا گیا ہے. کہا تو رائے کب جا رہا ہے؟ تو اس نے یہ سورہ پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اگر ایمان نہ ہو تو انسان خسارے میں ہے. وہ خسارہ, ابن سعد کہتا ہے وہ خسارہ میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھ لیا. میں ہوں خسارے والوں میں, حسین ہے ایمان والوں میں. کبھی کبھی جی چاہتا ہے اس طریقے سے بولنے کا, اور اب تو میرے پاس مسائل پڑھنے کا وقت بھی نہیں رہا. لیکن دیکھو اب پھر ایک چیز اور کو سنتے جاؤ, یہ چیزیں سننے کا قابل ہیں. عاشور کے دن 2 گواہیاں ریکارڈ پہ ہیں, 2 گواہیاں. خدا کی قسم سننا, یہ جملہ بھی نوٹ کرو اپنے ذہنوں کے اندر. ٹھیک ہے کہ ان مجلسوں کو فائدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا؟ پیسہ ساتھ اور حسین, یہ ذہن میں رکھنا. جب عاشور کا دن شروع ہوا تو پیسہ ساتھ نے تیر کمان میں جوڑا, اور کمان میں جوڑنے کے بعد کہنے لگا کہ لشکر والوں گواہ رہنا. دیکھو کس کو گواہ بنا رہا ہے؟ لشکر والوں, یہی تو ہے خسارہ, اور اب اس کے بعد آئے گی منفع, اس کے بعد آئے گا نفع. لشکر والوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر حسین کی طرف میں ملے گا تاکہ تمہاری گواہی دلوا کر جلدی سے انعام دوں. تو پیسہ سعد نے لشکر والوں کو گواہ بنایا, اور میرے مولا حسین نے جب اکبر جانے لگے کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پروردگار تو گواہ رہنا. فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولہ. ایسا بیٹا بھیج رہا ہوں جو رفتار و گفتار میں تیرے رسول کے مشابہت ہے. بس میرے دوستو, میرے عزیزوں, میری تقریر تمام ہوئی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ گفتگو آ کے
اکبر پر ہو گئی، تو میں اکبر کے مسائل بیان نہیں کروں گا، مسائل بیان کروں گا بعد کربلا کے، لیکن اب میرے جملے سنتے جاؤ، اس لیے کہ گفتگو ہوگی اکبر کے حوالے سے۔ جس نیزے پر اکبر کا سر تھا وہ نیزہ حسین ابن نمیر کے ہاتھ میں تھا، اور جس نیزے پر میرے مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ خولی کے ہاتھ میں تھا۔ دیکھو میرے مولا کا سر، حسین کا سر، اگر فقط اس سر کے مسائل تم مقتلوں میں دیکھو تو پریشان ہو جاؤ گے۔ میرے مولا کا سر، ٹھیک ہے نا؟ جب گھوڑے سے زمین پہ آئے ہیں، سنتے جاؤ، آنا تو سننا، تو جانتے ہو کیسے زمین پہ آئے ہیں؟ ایک پتھر سجدے کے مقام پہ لگا اور سر شراکا ہو گیا اور زمین پہ آ گیا، سر کاٹا گیا، کسے گردن سے کاٹا گیا، نو کے نیزہ پر آویزن کیا گیا، ابن زیاد کے سامنے کشت میں رکھ کے پیش کیا گیا۔ دیکھ رہے ہو میرے مولا کا سر خولی نے اپنے گھر میں لا کر تنور کے اندر رکھا۔ کچھ جملے سنو، دیکھو پورا گھنٹہ مکمل ہو گیا، گفتگو مکمل ہو گئی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب شہزادی علی اکبر تک بات آ گئی نا تو خدا کی قسم ایک جملہ سنتے جاؤ اور یاد رکھو گے اس جملے کو۔ حسین کا سر نیزے پہ ہے، وہ نیزہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ خوری کے ہاتھ میں۔ علی اکبر کا سر کس نیزے پہ ہے؟ وہ نیزہ کس کے ہاتھ میں؟ حسین ابن نمیر کے ہاتھ میں، ٹھیک؟ خولی کہتا ہے، خولی جس کے ہاتھ میں حسین کا سر ہے، ٹھیک ہے نا؟ نیزہ بتا، خولی کہتا ہے کہ میں جب کربلا سے اس سر کو لے کے چلا تو کوفے تک میں نے توجہ کے ساتھ یہ دیکھا کہ جدھر جدھر اکبر کا سر جاتا ہے حسین کا سر کھڑی کر نہیں جاتا ہے۔ اور میں طویل مسائل نہیں پڑھتا، اب سننا۔ خولی کی بیوی کا نام تاریخ میں ڈسپیوٹڈ ہے، خضرمیہ، ثعلبیہ، کچھ بھی سن رکھنا۔ خولی کی زوجہ ثعلبیہ حضرت شہزادی زینب کی شادی تھی۔ ذرا آرام سے سننا، بہت آرام سے دیکھو، سال کے دوسرے مہینوں میں مقتل کے تفصیلات دینے کا وقت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ذرا سی آج میں تفصیل دے رہا ہوں، اسے سنتے جاؤ۔ ثعلبیہ شہزادی زینب کی شادی ہے، کب شادی ہے؟ جب علی کی خلافت تھی کوفے میں، ٹھیک؟ اور شہزادی درس تفصیل بیان کیا کرتی تھی، اس وقت ثعلبیہ کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ آپ کے درس تفصیل میں آیا کرتی تھی۔ جب علی شہید ہو گئے اور خاندان آل محمد نے طے کیا کہ ہم واپس مدینے جائیں گے، ٹھیک؟ تو شہزادی زینب اپنے باپ کی قبر سے رخصت ہونے کے لیے آئی، اپنے دونوں ہاتھ امیر المومنین کی قبر متحد رکھے اور کہا بابا خدا حافظ، ہم جا، اور بابا اگر کبھی زمانے نے مہلت دی تو پھر ہم آپ کو سلام کے لیے آ جائیں گے۔ سنتے جاؤ، سنتے جاؤ، ہم سلام کے لیے کبھی آ جائیں گے۔ ثعلبیہ اس وقت موجود تھی، خولی کی زوجہ اس وقت موجود تھی۔ اس نے کہا بی بی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ نجف آئیں گے باپ کی قبر کی زیارت کے لیے، تو میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ نجف آئیں تو ایک رات میرے گھر میں قیام کریں۔ سن رہے نا بڑے آرام سے؟ تو ذرا آرام سے سننا۔
گزر گیا، گھنٹے سے اوپر چلی گئی بات، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کے حد تک یہ واقعہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائے۔ شہزادی زینب نے کہا کہ تو وعدہ لینا چاہتی ہے تو دیکھ میں تو وعدہ نہیں کر سکتی، ہاں اگر بھیا حسین نے وعدہ کر لیا تو میں ضرور ہوں۔ ثعلبیہ چادر اوڑھ کر آئی امام حسین کی خدمت، قافلہ تیار ہے مدینے جانے کے لیے۔ کہا فرزند رسول بس ایک وعدہ، جب بھی آپ دوبارہ کوفے آئیں تو آپ میرے گھر تشریف ضرور لائیں گے اور شہزادی زینب کو ساتھ لائیں گے۔ حسین نے سر اٹھایا اور کہا بی بی میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے گھر آؤں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تیرے گھر آؤں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تو مجھے پہچان لے۔ بس آخری نہیں تقریر ہے، شرط یہ ہے کہ جب میں آؤں تو تو مجھے پہچان لے۔ خولی حسین کے سر کو لیے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا، اور ثعلبیہ مدینے کا رخ کر کے کہہ رہی تھی کہ میرے مولا نے 12 محرم کا وعدہ کیا تھا، اب تو 12 محرم کا سورج بھی ڈوبنے والا ہے، میرا مولا اب تک نہیں آیا، میرا مولا اب تک نہیں آیا، میری شہزادی اب تک نہیں آئی، میں نے شہزادی کے لیے الگ حجرہ درست کیا ہے، شہزادی کے بچوں کے لیے الگ حجرہ درست کیا ہے، حسین کے لیے الگ حجرہ درست کیا ہے، میرا مولا اب تک نہیں آیا۔ اتنے میں ہولی حسین کے ساتھیے میں داخل ہوا، جیسے ہی دیکھا کہ ثعلبیہ آ کر کھڑی ہے، حسین کے سر کو پیچھے نہ لیا اور کہا ثعلبیہ مجھے مبارکباد دے، میں جنگ میں کامیاب ہو کے آیا۔ اس نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے، جب سے تو جنگ میں گیا ہے تب سے میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ آگ کا دریا ہے۔ بس آخری جملے سن رہا، تم رو چکے۔ ہولی نے ہاتھ کو پیچھے کیا، آہستہ تنور کے قریب گیا، میرے مولا کے سر کو تنور میں رکھ دیا، اپنے حجرے میں آ کر سو گیا۔ آدھی رات کے قریب ثعلبیہ کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ فضائے نور ہے جو آنگن میں بدل ہے، دوڑتی ہوئی آنگن میں آئی، دیکھا کہ تنور سے نور نکل رہا ہے، تنور کے قریب آئی، دیکھا ایک سر رکھا ہے، کہا اے بزرگ یقیناً آپ صاحب کشف و کرامت ہیں، لیکن یہ تو بتلائیں کہ آپ ہیں کون؟ تو آواز آئی کہ ثعلبیہ اپنے آنے کا وعدہ کیا تھا۔ ثعلبیہ اپنے آنے کا وعدہ کیا تھا تو ہم نے پورا کر دیا، بس یہ سننا تھا کہ ثعلبیہ نے اپنا سر تنور میں مار دیا۔ خولی کی آنکھ کھلی، آخری جملہ سننا، آخری جملہ، خولی کی آنکھ کھلی، اس نے اپنی زوجہ کو پکڑا، ایک حجرے میں بند کر دیا اور اب بیٹھ گیا حفاظت کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ شروع کے قریب خولی نے جب تنور میں نگاہ ڈالی، دیکھا کہ حسین کا سر نہیں ہے۔ اب سننا آخری جملہ، حسین کا سر موجود نہیں ہے۔ اچھا بھائی جس کے پاس علی اکبر کا سر تھا اس کا نام کیا تھا؟ حسین ابن نویر۔ آپ تم رو چکے، طویل مسائل نہیں پڑھاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا تھا کہ خولی نے دیکھا کہ تنور میں حسین کا سر موجود نہیں ہے تو اس نے دروازہ کھولا، کھڑکا، دوڑتا ہوا حسین ابن نبی کے دروازے میں پہنچا، کھٹکھٹایا، حسین گھبرا کے نکلا، کہا بات کیا ہے؟ کہا حسین کا سر تنور میں نہیں ہے، بس اتنا بتا دیا کہ